السلام علیکم منزلہ وائس یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت و مقدس مہینے میں وہ شب قدر بھی آ گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے، اور 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یعنی جس قدر اخلاص و محنت اور لیلۃ القدر کے ساتھ اس شب قدر میں عبادت اور ریاضت اور دعا وغیرہ کی جائے، اس قدر اس کے اجر و انعام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر سے محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کے بہانے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمان پر ان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کر دیے جائے، اور کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک جیسا مغفرت کا مہینہ مصیبت و نافرمانی اور غفلت میں گزارنے کے بعد اب شب قدر سے بھی محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت اس کی عظمت میں نازل فرمائی، جس میں شب قدر کی خصوصیات ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 2، اس رات فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس رات میں صبح صادق تک خیر و برکت اور امن و امان اور سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں ملائکہ فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے۔ اسی رات میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندے کی زبان قلب سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی مقدس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی آسمان پر دنیا پر غروب آفتاب کے وقت صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق اسی رات شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین نے قرآن مجید میں اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے اس کا معنی تقدیر و حکم کے ہے، چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کا تدبیر اور تنفیذ امور کرنے کے لیے مامور ہے۔ اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے، اس لیے اس کا نام بھی لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں بڑی عظیم مرتبہ شان والی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، دوسرا یہ کہ عظیم مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، تیسرا یہ کہ عظیم مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، تیسرا یہ کہ عظیم مرتبہ امت پر نازل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قدر کے ایک معنی ضیق یعنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قدر کے ایک معنی ضیق یعنی تنگی کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس رات میں زمین پر فرشتے اس قدر زیادہ اور کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی وسعت اور کشادگی کے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس امت پر اس انعام اور اکرام کا سبب کیا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی عمریں ہوئی ہے، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور افسوس ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات شب قدر مرمت فرمائی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، وہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات شب قدر کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کے طاق راتوں میں یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 29ویں 27ویں 25ویں شب میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کی تعین اٹھا لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتر ہے۔ اگر شب قدر کا علم باقی رکھا جاتا اور بتا دیا جاتا تو پورا رمضان مبارک سستی اور غفلت میں گزر، اور صرف شب قدر میں عبادت کی جاتی، یا جس قدر شب قدر کے بغیر عبادت گزر جاتی ہے تو باقی رمضان المبارک کے ایام بھی دکھ اور افسوس میں گزر جاتے، کیونکہ شب قدر کے پانے پر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اس شب میں گناہ کرنے پر 1000 مہینے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اب انسان شب قدر کی تلاش میں ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہے، اور اسی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے اور زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے، لیکن شب قدر کا زیادہ احتمال 27ویں شب میں ہے۔ احادیث میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، اس لیے شب قدر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو نہایت عاجزی ان کی ساری اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ دعا کے لیے وہ الفاظ زیادہ قیمتی اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں جو دل سے اٹھتے ہیں اور زبان کی پوری تاثیروں کے ساتھ لیے بارگاہ خدا تعالیٰ میں پہنچتے ہیں۔ ایسے الفاظ رحمت خداوندی اور بخشش و مغفرت کو گناہ گار کے دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کا حق ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش و مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔